السلام علیکم۔ آج کا میری لیکچر ہے کلاس 7 کے لیے اردو کا۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے کیے جاؤ کوشش میرے دوستو۔ آج ہم کریں گے اس کی تشریح۔ پہلا ہمارا بند ہے، یہ بند ہے اس نظم میں۔ پہلا بند ہے، دکان بند کر کے رہا بیٹھ جو تو دی اس نے بالکل ہی لٹیا ڈبو، نہ بھاگو کبھی چھوڑ کر کام کو، توقع تو ہے خیر جو ہو سو ہو، کیے جاؤ کوشش میرے دوستو۔ اس بند میں شاعر کام کرنے کی عادت اپنانے کا درس دیتا ہے۔ شاعر کہتا ہے کہ جو اپنا کام چھوڑ کر بیٹھ گیا، یعنی جس نے محنت کو چھوڑ کر سستی کو اختیار کیا، تو سمجھ لو کہ اس نے اپنا بہت نقصان کیا، گویا اپنا سب کچھ ختم کر لیا۔ اس لیے بہتری اسی میں ہے کہ کبھی بھی کام کو چھوڑ کر نہ بھاگو، کام سے کبھی بھی کنارہ کشی اختیار نہ کرو۔ پھر امید یہی ہے کہ جو ہوگا وہ تمہارے حق میں بہتر ہوگا۔ اس لیے میرے دوستو کسی نہ کسی کام کی کوشش کیے جاؤ۔ آگے ہے، جو پتھر پہ پانی پڑے متصل، تو بے شبہ گھس جائے پتھر کی سیل، رہو گے اگر تم نہیں مستقل، تو ایک دن نتیجہ بھی جائے گا مل، کیے جاؤ کوشش میرے دوستو۔ شاعر اس بند میں محنت کے جذبے کو بیدار کرنے کے لیے ایک بہت خوبصورت مثال دیتے ہیں۔ شاعر کہتا ہے کہ اگر تم کسی پتھر پر بھی مسلسل پانی گراتے جاؤ تو اس بات میں کوئی شک نہیں کہ پتھر کا ٹکڑا بھی مسلسل پانی کے گرنے سے گھس جائے گا، یعنی پتھر میں فرق آ جائے گا۔ بالکل اسی طرح اگر تم کسی بھی کام کو استقامت اور مستقل مزاجی سے کرو گے تو ایک نہ ایک دن نتیجہ ضرور مل جائے گا۔ تاریخ گواہ ہے کہ انسان نے لگاتار اور مسلسل محنت اور مشقت سے پتھروں، چٹانوں اور پہاڑوں کو بھی کاٹ کر شاہراہیں بنائیں، شہر بسائے اور راستے نکالے۔ اسی لیے اے میرے دوستو، تم نے مستقل مزاجی کے ساتھ کام کا مسلسل کیے جاؤ۔ اب چلتے ہیں ہم نیکسٹ پیج پہ۔ آگے ہے، یہ مانا کہ مشکل بہت ہے سبق، برا ہے مگر اضطراب اور الگ، دوبارہ پڑھو پھر ہر ورق، دوبارہ پڑھو پھر ہر ورق، پڑھے جاؤ جب تک ہے باقی رمق، کیے جاؤ کوشش میرے دوستو۔ اس بند میں شاعر خصوصی طور پر طالب علموں کو محنت کا درس دیتا ہے کہ اگرچہ تمہیں ملنے والا سبق بہت مشکل ہے، مگر یہ سوچ کر سبق بہت مشکل ہے، پریشان اور بے چین رہنا بہت بری بات ہے۔ اگر سبق مشکل ہے تو اسے بار بار پڑھو، سبق کے ہر صفحے کو دہراؤ اور اس وقت تک پڑھتے جاؤ جب تک کہ کوئی کسر باقی نہ رہے۔ اس طرح اے میرے دوستو، مشکل سبق دیکھ کر گھبرانے کی بجائے ہمیشہ کوشش کرتے رہو جب تک کہ کام آسان نہیں ہو جاتا۔ مسلسل محنت کرتے رہو، اس کا نتیجہ بہت اچھا ملے گا۔ اگر طاق میں تم نے رکھ دی کتاب، تو کیا ہوگا کل امتحان میں جواب، نہ پڑھنے سے بہتر ہے پڑھنا جناب، کہ ہو جاؤ گے ایک دن کامیاب، کیے جاؤ کوشش میرے دوستو۔ شاعر طالب علموں کو تنبیہ کرتے ہوئے کہتا ہے کہ آنے والے وقت کے بارے میں خبردار کرتا ہے کہ اگر تم نے پڑھنے کی بجائے کتاب کو طاق میں رکھ دیا تو کل امتحان میں کیا جواب دو گے؟ امتحان میں پوچھے گئے سوالات کے بارے میں تمہیں کچھ بھی معلوم نہ ہوگا۔ اس لیے جناب، نہ پڑھنے سے بہتر ہے کہ پڑھا جائے، کتاب کو سمجھا جائے، سبق کو اچھے طریقے سے یاد کیا جائے۔ اس طرح انشاءاللہ تم ایک دن ضرور کامیاب ہو جاؤ گے۔ اس لیے میرے دوستو، کوشش، محنت اور جدوجہد کرتے رہو۔ لاسٹ ہمارا بند ہے، جو بازی میں سبقت نہ لے جاؤ تم، خبردار ہرگز نہ گھبراؤ تم، نہ ٹھٹکو نہ جھجکو نہ پچھتاؤ تم، ذرا صبر کو کام فرماؤ تم، کیے جاؤ کوشش میرے دوستو۔ یہ اپنے لاسٹ بند میں شاعر کہہ رہا ہے، اگر تم دوسروں سے آگے نہیں بڑھ سکے تو خبردار، اس بات سے گھبرانے کی ضرورت نہیں کہ
तुम ना हैरान होकर रुक जाओ, ना शर्माओ और ना ही अफसोस करो। बस सब्र और तहम्मुल और इस्तकामत से काम करते रहो। अगर काम मुकम्मल करो, तुम्हारा काम भी मुकम्मल होगा और इससे तुम्हें अच्छा नतीजा भी मिलेगा। ऐ मेरे दोस्तों, कोशिश किए जाओ। ये है हमारा आज का लेक्चर उर्दू अलिफ का। आपने उर्दू अलिफ की किए जाओ कोशिश मेरे दोस्तों की तशरीह करनी है, और साथ में उर्दू बे का आपने करना है आईना उर्दू से हाफ वाहिद जमा। आज का ये उर्दू बे का लेसन है आईना उर्दू से हाफ वाहिद जमा। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।